والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، انی یقیناً بے شک میں رسول اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا قاصد ہوں، پیغمبر ہوں، رسول ہوں، الیکم جمیعا، تم سب کے سب کی طرف۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، کون اللہ؟ وہ اللہ جو آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں عبادت کے لائق معبود سوائے اس کے۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، اللہ رب العالمین نے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو یہ حکم دے اور سارے کے سارے انسانوں کو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم سب کے سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، یہ آپ علیہ السلام پر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا اعزاز تھا کہ آپ علیہ السلام سے قبل جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول، جتنے بھی پیغمبر آئے، ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر اپنی قوم، اپنے علاقے اور اپنے شہر، اپنے بستی، اپنے ملک کے ساتھ آیا، لیکن پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تمام امت کا نبی بنا کر کے بھیجا۔ فرمایا الیکم جمیعا، میں تم سب کے سب، یعنی جتنے بھی لوگ میرے بعد آئیں گے قیامت تک، اگر ان میں سے کوئی شخص میرے اوپر ایمان نہیں لے کر کے آتا تو پھر اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، پھر اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ میرے اوپر ایمان لے کر کے آنا شرط ہے۔ اب یہ مجھے اعزاز، یہ خاصہ، یہ عزت، یہ عظمت، یہ شان دی کس نے ہے؟ فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ، اس اللہ نے مجھے یہ اعزاز، یہ شان بخشی ہے جو اللہ زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ یہ زمین و آسمان اللہ رب العالمین کی کتنا بڑی مخلوق ہے، یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ اللہ رب العالمین نے بغیر پلروں، بغیر ستونوں کے آسمان کھڑا کر دیا، بغیر کسی سہارے کی زمین کو بنا دیا پانی کے اندر۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ فرمایا کہ یہ جو رب ہے زمین اور آسمان کو بنانے والا، میں اس رب کی طرف سے تمہاری طرف اللہ کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ اب وہ پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ یہودیوں کا دراصل ذکر ہو رہا ہے، انہوں نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا اور شرک کے اندر پڑ گئے، بچڑے کی عبادت کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو تنبیہ کی اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس واقعے کی خبر دی کہ اپنی قوم کو اس طرف نہ جانے دینا، اس سے اللہ بڑا ناراض ہوتا ہے۔ فرمایا لا الہ الا ہو، اس ایک رب کی عبادت کرو، وہ ایک رب یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلمتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ فرمایا کہ ایمان لاؤ اس نبی پر، اللہ پر، اس نبی پر، اس ایسے رسول اور ایسے نبی پر جو امی ہے، ان پڑھ ہے، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کا خاصہ تھا کہ آپ علیہ السلام نہ لکھنا جانتے تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے ان کو ایک رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا، آخری نبی، اور سب سے زیادہ اعزاز اور عزت و کرامات سے نوازا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ یا موجودہ یا گزشتہ حالات کو جانتے تھے، ان خبروں کو جانتے تھے، تو آپ علیہ السلام کس طریقے سے جانتے ہوں گے جب آپ علیہ السلام پڑھے لکھے بھی نہیں تھے؟ تو یہ تو اللہ رب العالمین کا فضل اور کرم تھا کہ اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے حالات اور معاملات بتلائے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى، پیغمبر اس وقت تک زبان نہیں ہلاتا جس وقت تک اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم نہ آ جائے۔ فرمایا لعلکم تہتدون، تم کیا کرو؟ پیروی کرو اس کی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت، رہنمائی لے کر کے، کیوں؟ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ فرمایا ومن قوم موسیٰ امتی یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو حق کی دعوت دیتے ہیں، حق کی طرف بات کرتے ہیں اور عدل والی بات کرتے ہیں۔ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا۔ یہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو اعزاز بخشا، یہ دین اسلام کا حسن ہے۔ یہ یہودی قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کی جا بجا مذمت بیان فرمائی ہے، اگر ان کے اندر کوئی اچھائی ہے تو اس کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ یہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جیسے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے، قول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین۔